बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम फॉर्मल लेटर पढ़ेंगे कि फॉर्मल लेटर क्या होता है, फॉर्मल लेटर को किस तरह लिखा जाता है, फॉर्मल लेटर की जरूरत कहाँ पर पेश आती है। तो आज के लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। आज का लेक्चर यूनिट नंबर 7 के बारे में है, जो कि है चॉइस ऑफ कैरियर। यानी इस यूनिट की एक्सरसाइज में हम फॉर्मल लेटर सीखने वाले हैं। तो आइए इसकी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास ग्लोसरी है, वर्ड्स मीनिंग। कैरियर, कैरियर पेशा, मुलाजमत। मोंटेसरी एक खास तालीमी निज़ाम होता है, अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर यंग चिल्ड्रन, जो कि यंग बच्चों के लिए होता है, दैट सीक्स टू डेवलप नेचुरल इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज रादर देन यूज फॉर्मल टीचिंग मेथड्स। यानी यहाँ पे फॉर्मल टीचिंग मेथड नहीं होता, बच्चों का जो इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है एक्टिविटीज के अंदर, उन पर काम किया जाता है। यानी स्टार्ट से होता है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मोटिव्स कहते हैं मकासिद को, मकासिद। नोमेरेसी अददी सलाहियत। पेडियाट्रिक बच्चों से मुतालिक। प्रेगमेटिक अमली, हकीकत पसंदाना। रिफ्लेक्ट गौर करना, सोचना। रेट्रोस्पेक्शन माजी का जायजा लेना, माजी पर गौर करना। लेटर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, यानी फॉर्मल लेटर को हम कहाँ लिखते हैं ये पहले जानते हैं। जॉब एप्लीकेशन के लिए, गवर्नमेंट मैटर्स के लिए, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, यानी जितनी भी फॉर्मल प्लेसेस है वहाँ पर जब हम लेटर लिखते हैं तो हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। जितने इनफॉर्मल प्लेसेस है, यानी दोस्तों को खत भेजना, बर्थडे का खत भेजना, शादी का खत भेजना, ये इनफॉर्मल प्लेसेस हैं। वहाँ पर हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं कि जिसके अंदर हम इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जितनी यहाँ पे हमारे पास फॉर्मल प्लेसेस हैं वहाँ पर हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे। जो नीचे स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं, इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे फॉर्मल लेटर को लिखने के लिए। रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मल लेटर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में फॉर्मल लेटर्स लिखने के रूल्स। इन इंग्लिश देयर आर अ नंबर ऑफ कन्वेंशंस दैट शुड बी यूज्ड व्हेन राइटिंग अ फॉर्मल और बिजनेस लेटर। जब हम फॉर्मल या बिजनेस लेटर लिखते हैं तो हमारे पास अ नंबर ऑफ कन्वेंशंस, यानी बहुत ज्यादा उसूल है, रसूमात है कि जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, कि जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। फर्दर मोर मजीद ये कि ट्राई टू राइट एज सिंपली एंड एज क्लियरली एज पॉसिबल। आपने लेटर को इतना सादा और इतना साफ लिखना है कि जितना मुमकिन हो, एंड नॉट टू मेक द लेटर लॉन्गर देन नेसेसरी। और खत को आपने लॉन्गर यानी लंबा नहीं लिखना, यानी जरूरत से ज्यादा आपने लंबा नहीं करना। रिमेंबर नॉट टू यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज लाइक कंट्रैक्शंस। आपने फॉर्मल लेटर के अंदर इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना, जिस तरह कंट्रैक्शंस हो गए। यानी कंट्रैक्शंस हमारे पास आई हैव, आई एम, डोंट, कैंट, ये हमारे पास कंट्रैक्शंस है कि हम दो अल्फाज को इकट्ठा लिखते हैं, इकट्ठा प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एड्रेसेस के अंदर क्या है, योर एड्रेस। आपने अपना एड्रेस कहाँ पर लिखना है। द रिटर्न एड्रेस, योर एड्रेस, यानी जो आपका एड्रेस है उसे रिटर्न एड्रेस कहते हैं। वो वापस जब खत भेजेगा तो उसी एड्रेस पर भेजेगा। शुड बी रिटन इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेटर। अवॉइड पुटिंग कॉमास और फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ लाइंस। यानी पेज का जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर होता है, ये फॉर एग्जांपल पेज है, इसका ये लेफ्ट कॉर्नर है, तो यहां पर आपने अपना एड्रेस लिखना है। डेट आपने क्या करना है, फिर कॉमास और फुल स्टॉप आपने लाइन के आखिर में नहीं लिखने। डेट को आपने कहा लिखना है, राइट दिस आफ्टर योर एड्रेस। राइट द मंथ इज अ वर्ड, 10th अप्रैल 2010। डेट को आपने अपने एड्रेस के नीचे लिखना है और अपने मंथ को इज अ वर्ड लिखना है, यानी स्पेलिंग में लिखना है, 10th अप्रैल 2010। द एड्रेस ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू, यानी उस शख्स का एड्रेस कि जिसको आप खत भेजते हो, उनको आपने कहाँ पे लिखने हैं। द एड्रेस शुड बी रिटन ऑन द लेफ्ट स्टार्टिंग बिलो योर एड्रेस। जहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखा है उसके बाद आपने डेट लिखा है, उसके बाद आपने क्या करना है, उस शख्स का एड्रेस लिखना है कि जिसको आप खत लिखते हो, वहां पर आपने वो लिखना है। नेक्स्ट क्या है, सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग कहते हैं सलाम और आदाब, यानी अपने एड्रेस, डेट और उसकी एड्रेस के बाद आपने सलाम और आदाब करना है। ठीक है, सलाम और आदाब आपने किस तरीके से करना है, डियर सर और मैडम, आपने ये लिखना है। इफ यू डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू, जिसको आप खत लिखते हो अगर उसका नेम आप नहीं जानते तो आपने डियर सर और मैडम लिखना है। यूज दिस
It is always advisable to try to find out a name. A comma is needed. یہ ہمیشہ یہ ایڈوائزبل ہے، یعنی آپ کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے ہمیشہ کہ جس کو آپ خط لکھتے ہو اس کا آپ نام معلوم کیا کرو پہلے، اور یہاں پہ آپ نے کاما کا استعمال کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ کیا ہے؟ ڈیئر مسٹر ابرار۔ If you know the name، اگر آپ نیم جانتے ہو، یوز دا ٹائٹل، تو پھر آپ نے ٹائٹل کا استعمال کرنا ہے۔ مسٹر، مسز، مس اور مس، ڈاکٹر ایٹسٹرا، یہ ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اینڈ دا سر نیم اونلی، اور اس شخص کا آپ نے صرف سر نیم لکھنا ہے۔ ڈیئر مسٹر ابرار، if you are writing to a woman and do not know if she uses Mrs. or Miss، اگر آپ ایک ومن یعنی عورت کو خط لکھتے ہو اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ مسز استعمال کرتی ہے یا مس اپنے نام سے پہلے، مسز شادی شدہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، مس غیر شادی شدہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ ایک عورت کو خط لکھتے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، یو کین یوز مس، آپ نے پھر یہ لکھنا ہے۔ یہ میرڈ اینڈ ان میرڈ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، which is used for both married and single women، جو کہ میریڈ اور سنگل وومن دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نوٹ دا کاما آفٹر مسٹر ابرار، مسٹر ابرار کے بعد آپ نے کاما کو نوٹ کرنا ہے، یعنی یہاں پہ آپ نے کاما لکھنا ہے۔ اینڈنگ اے لیٹر، اب خط کو آپ نے کس طرح ختم کرنا ہے؟ یورس فیتھفلی، آپ کا خیر خواہ۔ اف یو بگن یور لیٹر ود ڈیئر سر اور میڈم، اینڈ دا لیٹر دس وے، اگر خط کو سٹارٹ میں آپ نے ڈیئر سر اور ڈیئر میڈم لکھا ہے تو آپ نے خط کو اس طرح ختم کرنا ہے، آپ کا خیر خواہ، یعنی یورس فیتھفلی۔ نمبر 2 یورس سنسیئرلی، آپ کا مخلص۔ اف یو بگن یور لیٹر ود ڈیئر مسٹر ابرار، اینڈ دا لیٹر دس وے، اگر آپ نے خط کو اس طریقے سے شروع کیا ہے، نام لکھا ہے، یعنی جس کو آپ خط لکھتے ہو اس کا آپ نے نام لکھا ہے، تو آپ نے خط کو اس طریقے سے ختم کرنا ہے، یور سنسیئرلی۔ یور سگنیچر، نمبر 3 پہ آپ نے اپنا سگنیچر کرنا ہے۔ سائن یور نیم اینڈ دین پرنٹ اٹ انڈرنیتھ دا سگنیچر۔ اف یو تھنک دا پرسن یو آر رائٹنگ ٹو مائٹ ناٹ نو whether you are a man or a woman, put your title and brackets after your name۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخر میں آپ نے اپنا سگنیچر کرنا ہے۔ اگر جس کو آپ خط لکھتے ہو آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں جانتا آپ کو کہ آپ عورت ہو یا مرد ہو، تو آپ نے اپنے نام کے ساتھ اپنا ٹائٹل لکھنا ہے بریکٹ میں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہاؤ ٹو رائٹ اے فارمل لیٹر، یعنی فارمل لیٹر آپ نے کس طرح لکھنا ہے، باڈی کیا ہوگا۔ فرسٹ پیراگراف، the first paragraph should be short and should state the purpose of the letter۔ پہلے پیراگراف میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہ مقصد بیان کرنا ہے کہ جس مقصد کے بارے میں آپ لیٹر لکھتے ہو، یہ شارٹ ہوگا، مختصر ہوگا۔ to make an inquiry, complaint, request something etc۔ آپ نے اس میں کمپلین کرنا ہے، انکوائری کرنی ہے، ریکویسٹ کرنا ہے، جو بات آپ نے لیٹر میں کرنا ہے وہ آپ نے پہلے پیراگراف میں لکھنا ہے۔ مڈل پیراگرافس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ the paragraph or paragraphs in the middle میں آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے یا زیادہ لکھنے ہیں، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ should contain the relevant information behind the writing of the letter۔ اب یہاں پہ لیٹر کے اندر جو آپ نے بات کرنی ہے، یعنی جو مین بات آپ نے کرنی ہے وہ یہاں پہ آپ نے کرنا ہے، مین بات آپ نے مڈل پیراگراف کے اندر کرنا ہے۔ most letters in English are not very long، زیادہ لیٹرز وہ لمبے نہیں ہوتے۔ so keep the information to the essentials and concentrate on organizing it in a clear and logical مینر، یعنی آپ ٹو دی پوائنٹ بات کرے، لیٹر کے اندر ٹو دی پوائنٹ بات کرے، لیٹر کو زیادہ لمبا نہ کرے، ٹھیک ہے، rather than expanding too much، یعنی زیادہ لمبا نہ کریں۔ لاسٹ پیراگراف میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ the last paragraph of formal letter should state what action you expect the recipient to take to refund, send you information etc۔ آخر پیراگراف میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ جس کو آپ خط لکھتے ہو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو، کیا توقع کرتے ہو، وہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، میں وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، یعنی آخر میں آپ نے اپنی بات کو سمیٹنا ہے، کنکلوڈ کرنا ہے۔ ایگزامپل آف formal letter with layout۔ The example letter below shows you a general layout for a formal letter۔ یعنی یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، ابھی ایک ایگزامپل پڑھتے ہیں لے آؤٹ کا، ترتیب کا، کہ فارمل لیٹر ہمارے پاس کس طرح ہوتا ہے۔ آئیے اس کی ترتیب کو جانتے ہیں۔ فارمل لیٹر لے آؤٹ، یعنی یہ ہمارے پاس وہ ڈیزائن ہے کہ جن کو ہم نے فالو کرنا ہے فارمل لیٹر لکھنے کے لیے۔ یوز دس لیٹر لے آؤٹ وین یو رائٹ یور لیٹر۔ جب آپ اپنا خط لکھتے ہو تو اس ڈیزائن کو آپ فالو کرو۔ یہ ہمارے پاس پیج ہے،
ٹھیک ہے. یہ جو لائن ہے یہ ہمارے پاس پیج ہے. یور ایڈریس, آپ نے اپنے ایڈریس کو لیفٹ ٹاپ کارنر پر لکھنا ہے. یہاں پر آپ نے اپنا ایڈریس لکھنا ہے. اس کے سیدھا بعد آپ نے ڈیٹ لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے ریسیپینٹ کا ایڈریس لکھنا ہے, یعنی جس کو آپ خط لکھتے ہو اس کا ایڈریس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. نیچے آپ نے کیا کرنا ہے, ڈیئر, یعنی یہاں پہ آپ نے سالوٹیشنز اینڈ گریٹنگ لکھنا ہے کہ جس کو آپ خط لکھتے ہو اس کا نام, یا ڈیئر سر, ڈیئر میڈم آپ نے لکھنا ہے. نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ ٹاپک سینٹینس ہوگا, یعنی آپ نے یہاں پر ٹاپک لکھنا ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے خط لکھنا ہے. یعنی لیٹر کا جو مین مقصد ہے, کس لیے آپ لیٹر لکھتے ہو, وہ آپ نے سٹارٹ میں بیان کرنا ہے. نیچے یہاں پر مین باڈی آف دا لیٹر ہوگا, یعنی یہاں پر آپ کا مکمل لیٹر ہوگا کہ جو لیٹر کے اندر آپ بات کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ نے یہاں پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ نے یہاں پر اپنے خط کو کنکلوڈ کرنا ہے, ختم کرنا ہے. یورس, یعنی جس کو آپ نے خط لکھنا ہے اس کا اگر آپ نام جانتے ہو تو آپ نے یہاں پر یور سنسیئرلی لکھنا ہے. اگر آپ نام نہیں جانتے تو یہاں پر آپ نے یور فیتھفلی لکھنا ہے. نیچے یہاں پر آپ نے سگنیچر کرنا ہے, یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے. کلوزنگ لیٹر, اس کو کلوزنگ لیٹر کہتے ہیں. آپ نے اپنے لیٹر کو کلوز کرنا ہے. تو یہی وہ لے آؤٹ ہے, وہ ڈیزائن ہے کہ جس کو ہم نے فالو کرنا ہے فارمل لیٹر لکھنے کے لیے. تو آئیے پریکٹیکلی سمجھتے ہیں کہ ہم نے فارمل لیٹر کس طرح لکھنا ہے. سب سے پہلے اپنے پیج کے لیفٹ سائڈ ٹاپ کارنر پر اپنا ایڈریس لکھنا ہے. اس کے سیدھا نیچے اپنے ڈیٹ لکھنا ہے, اینڈ دین اس کے نیچے اپنے ریسیورز ایڈریس لکھنا ہے, یعنی جس کو آپ نے خط لکھنا ہے اس کا اپنے ایڈریس یہاں پہ لکھنا ہے. اینڈ دین اس کے بعد آپ نے سیلوٹیشنز, یعنی سلام و آداب کرنا ہے ڈائریکٹ نیچے اس کے, ڈیئر مسٹر ابرار. اب یہاں پر آپ نے کاما ضرور لکھنا ہے. یہاں پر آئی تھنک پرنٹ مسٹیک ہوا ہے, یہاں پر نہیں دی گئی, آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے کاما اور فل سٹاپ نہیں کرنا, اس کے بعد آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, مین لیٹر لکھنا ہے, یعنی لیٹر کے اندر جو آپ نے بات کرنی ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اسے مین باڈی کہتے ہیں, باڈی آف اے لیٹر, یعنی لیٹر کی باڈی. اب باڈی کو آپ نے کس طرح کرنا ہے, لیٹر کی جو باڈی ہے اس کو آپ نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے. پہلا انٹروڈکشن ہے, دوسرا مین باڈی ہے, یعنی اس کے اندر آپ نے مین بات کرنی ہے, تیسرا کنکلوژن ہے, آپ نے اپنے لیٹر کو کنکلوڈ کرنا ہے. انٹروڈکشن میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے ٹاپک کو, اپنی بات کو آپ نے انٹروڈیوس کرنا ہے کہ میں یہ خط کیوں لکھ رہا ہوں, یا یہ خط میں کیا لکھنے والا ہوں. اب یہاں پر آپ نے وہ بات کرنی ہے کہ جس کے لیے آپ یہ خط لکھ رہے ہو. مین پیراگراف کے اندر وہ بات آپ نے لکھنی ہے. کنکلوژن میں آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے بات کو آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے. نیچے آپ نے کلوزنگ کرنا ہے, یعنی یہاں پر آپ نے اپنے خط کو ختم کرنا ہے. تو یہی طریقہ ہے فارمل لیٹر کو لکھنے کے لیے. آئیے اس کو پڑھتے ہیں. I am writing to inquire about the possibility of holiday work with your company this summer. یعنی آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کس طرح یہ اپنے بات کو انٹروڈیوس کر رہا ہے. I am writing to inquire about the possibility of holiday work with your company this summer. یعنی اس سمر اس کی کمپنی کے ساتھ جو ہالیڈے ورک ہوتا ہے, چھٹیوں کا جو کام ہوتا ہے, اس کے بارے میں انکوائری کر رہا ہے. I am very interested in gaining some experience working for a newspaper. یعنی یہاں پر جاب کی انکوائری کر رہا ہے. اب یہاں پر جاب کے بارے میں بتائے گا کہ میں اس جاب کے بارے میں اتنا جانتا ہوں, اتنا انٹرسٹڈ ہوں, اتنا میرے پاس ایکسپیرینس ہے. اور یہاں کنکلوژن میں اپنے بات کو وہ کنکلوڈ کرے گا, اور نیچے یہاں پہ اپنے خط کو, لیٹر کو کلوز کرے گا.